آج کل ایک نیا ڈھکوسلا چلا ہے، جب بقرعید کا تہوار آتا ہے نا تو نیوز والے کہتے ہیں کہ صاحب ایکو فرینڈلی بقرعید مناؤ، ایکو فرینڈلی۔ اب ایکو فرینڈلی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں صاحب بکرے کے جیسی کیک لے آؤ اور کیک کو کاٹ دو، بکرا بھی نہیں کٹے گا، خون بھی نہیں بہے گا، گندگی بھی نہیں ہوگی اور کام چل جائے گا، اللہ بھی خوش شیطان بھی خوش۔ تو بھائیو یہ ڈھکوسلے بازی نہیں چلے گی، اور جن کو جانوروں پر بڑی دیا آتی ہے معاف کرنا، دوسرے تہواروں پر، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں پر بھی میں نے دیکھا ہے بہت بکرے کٹتے ہیں۔ پٹنہ میں نے دیکھا، ہمارے ڈرائیور صاحب پٹنہ کے ہیں، وہ بتانے لگے کہ بقرعید پر میں نے اتنے بکروں کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اپنے ایک تہوار پر ہم نے کٹتے ہوئے دیکھا، غیر مسلم بھائیوں کے تہوار پہ کٹتے ہیں۔ تو صاحب بقرعید آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جیو ہتیا مت کرو، یہ کیوں نہیں سوچتے ان بکروں کو پالنے والے سب غریب ہوتے ہیں، ہزاروں غریبوں کے گھر کی روزی روٹی چلتی ہے اس قربانی کے تہوار سے۔ کبھی غور کرو، بہترین گوشت غریبوں کے گھر میں پہنچتا ہے اس بقرعید کے تہوار پہ، ہزاروں لوگوں کے گھر میں ہفتوں کا راشن پانی کا کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پھر چمڑے کی پوری ایک جو انڈسٹری ہے بقرعید کے اس تہوار کی وجہ سے، وہ انڈسٹری گروتھ کرتی ہے، اس کو ترقی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بکری پالن کرنے والے کیا سب مسلمان ہیں؟ نہیں، آپ جا کے دیکھیے، ہمارے بنارس میں بکری بیچنے والے آتے ہیں، گورکھپور سے آتے ہیں، سلطان پور سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، سب زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے ان بکروں کو بکریوں کو پالتے ہیں اور پھر آ کر کے بیچتے ہیں، ان کا سال بھر کا سمجھیے ان کا خرچ چلتا ہے اس سے۔ اور آپ کو اس بقرعید پر جو ہے آپ کو جانوروں کے ساتھ ترس نہیں ہے، آپ کو ان غریبوں کے پیٹ پہ لات مارنی ہے، آپ کو غریبوں سے نفرت ہے میرے بھائیوں۔ اس میڈیا کو اور اس میڈیا کے چاٹوکاروں کو اور اس میڈیا کے چاہنے والوں کو غریبوں کے پیٹ پہ لات مارنا ہے، غریبوں کا گھر گرانا ہے، غریبوں پر ظلم کرنا ہے۔ میرا دین دین رحمت ہے، میرے نبی نبی رحمت ہے، میرا قرآن کتاب رحمت ہے، میرے نبی نے، میری شریعت نے جو بھی تہوار رکھا ہے اس تہوار میں دنیا کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں ایک بات کہوں گا، سونا کوڑ والوں آپ سے بھی کہوں گا، قربانی کرو تو صفائی کا خیال رکھو۔ جہاں تہاں آپ جو گوشت پھینک دیتے ہیں اور اس کے قربانی کے جو اچونی پچونی اور اس کا جو پیٹ کے اندر کا میٹیریل ہوتا ہے وہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کو گندگی نہیں پھیلانا ہے، آپ کا دین پاکی کا دین ہے، آپ کے ہر عمل میں پاکی ہونی چاہیے۔ قربانی بھی کرے تو صفائی کا خاص خیال رکھے، ماحول آپ کی وجہ سے گندا نہ ہو، اس بات کا خیال رکھے۔ اللہ نے کہا کہ اس قربانی کو ہم نے آنے والی نسلوں تک برقرار رکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی اور یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بعد میں بیٹا تو بچ گیا، بیٹا یہی مکہ میں رہتا تھا، ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے، بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹے کی شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، ذرا غور سے سنا، یہ آخری واقعہ بتا رہا ہوں۔ ابراہیم بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، گھر پہنچے تو اسماعیل نہیں تھے، کام سے گئے ہوئے تھے، بہو تھی گھر پہ۔ اب بہو جو تھی وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہ میرے سسر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے حال چال پوچھا، بہو نے سمجھا کہ کوئی اجنبی آدمی، ان نون پرسن ہے، اس نے کہا کیا بتاؤں حال چال، بس گزر رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو عورت ہے یہ ناشکری ہے۔ ناشکری کس کو بولتے ہیں میری ماں بہنوں؟ ناشکری اس کو بولتے ہیں کہ شوہر بیچارہ کھٹتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور بیوی کی ساڑی لاتا ہے، بیوی کا کپڑا لاتا ہے، بیوی کا زیور لاتا ہے، بڑے شوق اور جذبے سے لاتا ہے، اور بیوی کہتی ہے اچھا نہیں لایا، یہ کلر مجھ کو پسند نہیں آیا، ڈیزائن مجھ کو، ارے اللہ کی بندی یہ سوچ، تیرا شوہر تیرے لیے قربانیاں دے کر کے وہ چیز لایا ہے، تجھے اچھی نہ بھی لگے تو شوہر کا دل رکھنے کے لیے بول دے کہ ہاں بہت اچھی ہے۔ ناشکری عورت کی یہ نشانی ہوتی ہے، اسے سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تو وہ مطمئن نہیں ہوگی، سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی۔ ابراہیم سمجھ گئے یہ عورت میری بہو بننے کے قابل نہیں ہے، کہا کہ اے بیٹی تیرا شوہر آئے تو اسے میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ اسماعیل آئے شام کو، بیوی نے کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے، بوڑھے صاحب آئے تھے، حال چال پوچھ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے۔ ابراہیم کے آنے کی خبر اسماعیل کو ان کی بیوی نے دی تھی۔ بیوی کو پتا نہیں تھا میرے سسر تھے، اسماعیل نے باپ کی خوشبو محسوس کر لی، لب و لہجہ محسوس کر لیا کہ یہ میرا باپ ہی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ تو پوری بات بتا، میرے باپ نے کیا پوچھا تھا، تو نے کیا بتایا تھا؟ پوری بات بتا دی اس نے۔ کہا کہ معاف کرنا میری بیوی، میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے تجھے طلاق دینے کا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اسماعیل نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ اب اور آگے بڑھیے،
ابھی آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہیں اور ہماری مائیں بہنیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ناراض بھی ہو رہی ہوں، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، تھوڑا سنیے گا. طلاق دے دیا اسماعیل نے. اب یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ سسر بولے اگر بیٹے کو کہ جا بیوی کو طلاق دے دے تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے. بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے. تو کیا ہم یہ مان لیں کہ اگر بہو نے کھانے میں نمک تیز کر دیا، مرچ بڑھا دی اور چکن اتنا نہیں گل پائے جتنا سسر گلانا چاہتا تھا، اور سسر نے بیٹے سے کہا جا طلاق دے دو، بیٹا طلاق دے دے گا؟ کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے؟ بخاری کی روایت ہے یہ. ابھی رک جائیے گا، ابھی واقعہ پورا سن لیجیے. اسماعیل نے دوسری شادی کر لی. کچھ دنوں کے بعد ابراہیم پھر آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، اور اتفاق سے پھر اس مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ابراہیم ملنے کے لیے آئے اور بیٹا گھر پہ نہیں تو انہوں نے اسٹے کیوں نہیں کیا، وہ رکے کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی رہی ہو. بہرحال وہ ملے تو دوسری بہو تھی. ابراہیم نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال چال ہے؟ اب یہ جو بیوی تھی یہ شکر گزار تھی، نیک تھی، دیندار تھی. اس نے کہا کہ بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا بہت شکر ہے. کہا کہ بیٹا تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو برقرار رکھنا. شام کو اسماعیل آئے. بیوی نے بتایا کہ ایک صاحب آئے تھے، آپ کی حال چال پوچھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدلنا مت، دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے. اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے، تمہاری تعریف کر رہے تھے اور مجھے حکم دے رہے تھے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں. واقعہ میں نے پورا سنا دیا. اب ذرا غور کر کے بتائیے اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر باپ یہ بولے بیٹے سے کہ تو طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے. ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹوں سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے. بیٹا آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو کیا میں طلاق دے دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا باپ اگر بول رہا ہے تو تم طلاق دے دو. ان دونوں حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو بول دے کہ بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دے دینا چاہیے. مگر رک جائیے گا میرے بھائیوں، ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ واقعی میں ابراہیم کے جیسا باپ ہے اور حضرت عمر کے جیسا باپ ہے، دور اندیش ہے، دیندار ہے، تقوی والا ہے، اور واقعی میں دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر یہ بات بول رہا ہے، تب طلاق دیا جائے گا. یہ نہیں اس کے پسند کا کھانا نہیں بنا تو طلاق دے دے، یہ نہیں کہ اس کے کپڑے پر آئرن نہیں ہوا تو طلاق دے دے، یہ نہیں کہ اس کا کپڑا واشنگ مشین میں نہیں دھلا گیا تو طلاق دے دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. طلاق کی کوئی معقول وجہ ہو تو بیٹا اپنے باپ کی بات مانے گا اور طلاق دے دے گا. اس حج کی شروعات بھی اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی حکم دیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو اعلان کر دے لوگوں میں حج کا. اس زمانے میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں تھا، اس زمانے میں میڈیا نہیں تھی، اس زمانے میں اخبار نہیں چھپتے تھے، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. اور اللہ نے ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اے ابراہیم تو اعلان کر دے اللہ کے گھر کے حج کا. اللہ کا کام ہے لوگوں کو کیسے پہنچائے گا. لوگ آئیں گے اس گھر کی زیارت کرنے، لوگ آئیں گے اس گھر کا طواف کرنے. اور دنیا نے دیکھا اخلاص کی بنیاد پر جو آواز نکلتی ہے میرے پیارے ساتھی، اس آواز میں اللہ برکت دیتا ہے. ابراہیم نے اپنی کمزور آواز میں کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حج کی طرف بلایا تھا، خانہ کعبہ کی طرف بلایا تھا. اللہ نے اس اخلاص والی آواز کو ایسا قبول کیا کہ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے دل آج مچلتے ہیں کہ کیسے ہم وہاں پہنچ جائیں، کیسے ہم اللہ کے گھر میں پہنچ جائیں. حج کرنے والوں کی تصویریں دیکھ کر، ان کی ویڈیو دیکھ کر ہمارے اور آپ کے دل بھی مچلتے ہیں. جس کے پاس دولت ہے وہ بھی تڑپتا ہے، جس کے پاس دولت نہیں وہ بھی تڑپتا ہے کہ اے اللہ اس لائق بنا دے. ابھی ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ایک عزیز ہیں ہمارے، ان کے بارے میں بتانے لگے. ایک صاحب، ان کو کوئی بیماری ہے، کوئی آپریشن ہونے والا ہے. انہوں نے تڑپ کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ اے اللہ زندگی میں کم سے کم حج کی سعادت تو مجھے عطا فرما دے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، حج کا ارادہ کیا لیکن نہیں تھا ان کی تقدیر میں حج. کوئی نہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی نہ کوئی پریشانی آ گئی، موت آ گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، حج نہیں کر سکے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے تو دیر مت کیجیے، آپ جلد سے جلد حج کر لیجیے. تو ابراہیم علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق حج سے بھی ہے
اور قربانی سے بھی ہے میرے ساتھ۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، ذی القعدہ کے مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، 4-5 دنوں کے بعد چاند نظر آئے گا اور ذی الحجہ کا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے، لاسٹ مہینہ ہے، وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام میں جس طریقے سے رمضان کے ایام کی بہت فضیلت ہے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں جو قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، علماء کی ایک بڑی جماعت نے لکھا ہے، صحابہ نے کہا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ کسی اور نیکی کا مقام اللہ کیا نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک جو نیکی کی جائے، اللہ تعالیٰ کو نیکی اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اس سے زیادہ محبوب کوئی دوسری نیکی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کے ثواب ہے ان 10 دنوں کی نیکی کا؟ آپ نے فرمایا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑا ثواب ان 10 دنوں کی نیکی کا ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں اس انسان کا معاملہ الگ ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا تھا جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ اور شہید ہو کر کے لوٹا، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان، اس کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ ہر نیکی سے بڑا ثواب ان 10 دنوں کی نیکی کا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 10 دن اتنے قیمتی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان 10 دنوں کو ہمارا ایک بڑا طبقہ، ہماری اکثریت یوں ہی گزار دیتی ہے۔ بہت کرتے ہم قربانی کے جانوروں کو خریدنے میں اور ان کی دیکھ بھال کرنے میں اور ان کی نگرانی کرنے میں گزارتے ہیں، ان 10 دنوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں عبادت کرتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، 10 دنوں کی قدر کرتے ہیں، اسی طریقے سے میرے بھائیوں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی بھی قدر کیجئے۔ یہ بہت قیمتی ایام ہیں اور علماء نے لکھا ہے یہ اس لیے قیمتی ہیں کیونکہ شریعت میں جتنی ٹاپ کی عبادتیں ہیں وہ ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ پوچھئے کیسے؟ انہی 10 دنوں میں اللہ کے گھر کا حج کیا جاتا ہے، انہی 10 دنوں میں قربانی کی جاتی ہے، اور 9 ذی الحجہ کو ہم اور آپ عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان۔ تو گویا کہ اگر ہم غور کریں تو اسلام کے اندر جو ٹاپ کی عبادتیں ہیں، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، قربانی بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، غریبوں کو گوشت بھی دیا جا رہا ہے، یہ ساری ٹاپ کی عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھا ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو سال میں سب سے افضل دن قرار دیا ہے، اور یہ بات بھی علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سال کی سب سے افضل راتیں ہیں، اور یہ 10 دن سال کے سب سے افضل 10 دن ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ قربانی کا جانور اب لائیں گے، بہت سے لوگ لا بھی چکے ہوں گے۔ میرے پاس کئی دنوں سے فون آ رہا ہے اور ہر سال آتا ہے، مولوی صاحب قربانی کا جانور لایا ہوں، اس کی پونچھ کٹ گئی، اس کی سینگ ٹوٹ گئی، اس کو چوٹ لگ گئی، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت اچھی بات ہے۔ ایک آدمی کو اگر اس بات کی فکر ہے کہ اس کی قربانی کے جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر اس بات کی چنتا اور فکر ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قربانی کے جانور میں عیب ہے تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور قربانی کرنے والے میں ہزاروں عیب ہیں، وہ ریاکار بھی ہے، وہ زناکار بھی ہے، وہ بے نمازی بھی ہے، وہ حرام خور بھی ہے، وہ سود خور بھی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک بار یہ خیال نہیں آتا اتنے عیب میرے اندر ہے، میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بکرے کی سینگ ٹوٹ جائے، بکرے کی پونچھ کٹ جائے، بکرے کو چوٹ لگ جائے تو مولویوں سے مسئلہ پوچھتا ہے، اپنے بارے میں غور نہیں کرتا کہ میرے اندر عیب نہیں، میرے اندر کمی نہیں، میرے اندر مسٹیک نہیں، میرے اندر تو بلنڈر سے بڑے بڑے گناہ میں کر رہا ہوں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور میری قربانی اور میری نیکیاں اللہ کیا کیسے قبول ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس طریقے سے کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ یہ قربانی اس نبی کی یادگار ہے میرے ساتھی، اس نبی کا قرآن میں اللہ نے جہاں ذکر کیا ہے، کبھی غور کیجئے گا، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پر بھی نام آیا ہے، اللہ نے آگے پیچھے ایک بات ضرور کہی ہے کہ ابراہیم مسلمان تھے،
بھائی یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو سب کو پتا ہے. ابراہیم کوئی کافر نہیں تھے، ابراہیم کوئی مشرک نہیں تھے. اللہ بار بار قرآن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مسلمان تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم اللہ کے سچے پکے مسلمان بندے تھے. وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. آئے اللہ، یہ تو ہم بھی جانتے کہ ابراہیم مسلمان تھے، یہ بار بار تو قرآن میں کیوں بتا رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسکول میں ٹیچر پڑھاتا ہے. پڑھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. ٹیچر کتاب میں دیکھ کے پڑھا دیتا ہے، یہ تھیوری ہوتی ہے. اور ٹیچر پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے. بچوں ایسے کرنا. جب پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے تو اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے لوگوں کے دل اور دماغ پر. میرے پیارے بھائیوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تھیوری کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. اسلام کس کو بولتے ہیں؟ یہ آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، یا آپ کو دیکھنا ہے تو حدیث دیکھ لو. لیکن اسلام پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے، اسلام پر عمل کیسے کیا جائے، اسلام کو فالو کیسے کیا جائے، تو قرآن کہتا ہے اسلام کو پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو ابراہیم کو دیکھ لو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. او لوگوں، ابراہیم سچا پکا مسلمان تھا. اے یہودیوں، آپ جانتے ہیں دنیا کی 2/3 آبادی ابراہیم سے محبت کرتی ہے. ہم تو کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں. یہودی اپنا باپ قرار دیتے ہیں، عیسائی اپنا باپ قرار دیتے ہیں. عیسائی بھی محبت کرتے ہیں، یہودی بھی محبت کرتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اے یہودیوں، تم کس منہ سے ابراہیم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم تو شرک کرتے ہو، تم تو اللہ کا بیٹا قرار دے. کوئی کیڑا چلا گیا اندر، کاٹ رہا ہے. نہیں پڑھے نکلا، پتہ نہیں کہاں سے، لگ رہا ہے پڑوسی ملک سے آیا ہے. اللہ رحم کرے، کیڑے اتنے کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرماتا ہے یہودیوں، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے چاہنے والے. کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو؟ تم مکار ہو، تم ایک نمبر کے مشرک ہو، تم اہل توحید کے دشمن ہو. اور میرا ابراہیم تو امام الموحدین ہے، امام المسلمین ہے. ابراہیم تو سچا پکا مسلمان ہے. ابراہیم نے کبھی توحید سے سمجھوتا نہ کیا، کبھی غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکایا. اے عیسائیوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ بولتے ہو، اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم سے محبت کرتے ہیں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. میرا ابراہیم تو سچا پکا مسلمان تھا، وہ تو نہ تو یہودی تھا نہ تو عیسائی تھا. ابراہیم مشرک نہیں تھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، ابراہیم سے سب سے گہرا تعلق اگر کسی کا ہے، للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. فرمایا ان اولی الناس بابراہیم. ابراہیم سے سب سے قریبی اگر تعلق کسی کا ہے تو ان لوگوں کا ہے جو ابراہیم کو فالو کرتے تھے، جو ابراہیم کے طریقے پر چلتے تھے. اور اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور مسلمانوں کا ہے. اے یہودیوں، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان سے اپنا تعلق جوڑنے کا. یہ تو وہی والی بات ہو گئی. کوئی قبر پہ سجدہ کرے اور کہے کہ صاحب میں نبی کا عاشق ہوں، نبی سے محبت کرنے والا ہوں، یہ منہ اور مسور کی دال. ارے جب تو قبر پرستی میں لت پت ہے تو کس منہ سے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ جس کی گردن، جس کی پیشانی قبروں اور مزاروں پر جھکتی ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوں، بہت بڑا مکار اور جھوٹا ہے. ارے میرے مصطفیٰ، میرے نبی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو قبر پرستی سے روک کے گئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے مرض الموت میں، اس بے چینی کے عالم میں، جب آپ چادر کو کبھی اوڑھ لیتے تھے کبھی پھینک دیتے تھے، اس بے قراری کے عالم میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. تو قبر پرست اگر یہ بولے کہ میں نبی کا چاہنے والا ہوں تو کتنا جھوٹا دعویٰ ہے.
عیسائی بولے کہ میں ابراہیم کا ماننے والا ہوں. ارے جب تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو کس منہ سے ابراہیم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے؟ ابراہیم تو توحید والے تھے، صاف ستھری توحید والے. ابراہیم کی توحید ون سائیڈڈ تھی. ابراہیم کی توحید میں کوئی سافٹنس نہیں تھی، کوئی اس میں مفاہمت نہیں تھی، کوئی کمپرومائز نہیں تھا. توحید میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں. آج افسوس کی بات ہے ہم اس لیول پر پہنچ چکے ہیں، اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں کسی کے پیار اور محبت کے نام پہ اسلام کو تیاگنے کو تیار ہیں. ابھی آج میں نے ایک نیوز پڑھی، جگہ کا نام میں بھول رہا ہوں. ایک مسلمان لڑکی مرتد ہوتی ہے، غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے، 4 سال تک وہ لڑکا اس کے ساتھ استحصال کرتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس کے بعد دوسری شادی کرنے لگتا ہے. اور جب یہ منع کرتی ہے تو الٹے اسی لڑکی کے خلاف کیس کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لو جہاد کا مجھ کو شکار بنا رہی تھی اور اس نے ناٹک کیا تھا اور یہ اسلام کو چھوڑا تھا اس نے مجھے پھنسانے کے لیے. الٹے لڑکی کے خلاف کیس کر دیتا ہے. اور یہ نیوز جب اخبار میں آتی ہے تو میں نے فیس بک پر کہیں پڑھا کہ اس نیوز کے ساتھ یہ بات لکھی تھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت کا مالک اللہ ہے. تو نے اسلام کو چھوڑا تھا، تو نے ایمان کو چھوڑا تھا، آج اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا. اور یہ ہر اس انسان کا انجام ہونے والا ہے جو اسلام اور ایمان کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے. ایمان کوئی اتنی حقیر چیز نہیں ہے میرے ساتھی. کوئی پیار اور محبت کے نام پہ اسلام کو چھوڑا. اسلام کے لیے گردنیں کٹائی گئی ہیں، اسلام کے لیے جانیں دی گئی ہیں، اسلام کے لیے مال، اسباب، گھر بار، وطن، بال بچے سب چھوڑے گئے ہیں. اور صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے میرے پیارے ساتھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توحید کو نہیں چھوڑنا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم اللہ کے سچے پکے مسلمان بندے تھے. ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے. ایک پوری امت کی توحید کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور ابراہیم کی توحید کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو ابراہیم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے. اللہ نے جب بھی کوئی حکم دیا ابراہیم نے اپنے سر کو جھکا دیا. ابراہیم اپارچونٹی دیکھ کر، موقع دیکھ کر اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے. جب بھی اللہ کا حکم آیا ابراہیم کی گردن جھک گئی. قانتا للہ، ابراہیم اللہ کے وفادار بندے تھے. میرے بھائیوں، قربانی کرنے کے پہلے یہ سوچ لو کہ ابراہیم کا طریقہ تم نے کتنا اپنایا ہے. ابراہیم وفادار تھے، ہم غدار ہیں. ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ جس اللہ کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں، جس اللہ کی دھرتی پر چلتے ہیں، جس اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، جس اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی غذا کھاتے ہیں، اس اللہ کا نام بھی کتنے مسلمان 24 گھنٹے میں ایک بار بھی نہیں لیتے. ارے ہم سے بہتر تو وہ جانور ہے، وہ کتا ہے جس کا مالک اسے چند ہڈیاں دے دے تو مالک کے پیچھے پونچھ ہلاتا ہوا ٹہلتا ہے. ہم سے بہتر تو وہ گھوڑا ہے جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلا دے اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اے میرے بندو، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، جو دشمن کی فوج پہ جا کے حملہ کر دیتے ہیں، دشمن کی فوج میں بیچوں بیچ جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں. اے انسان ذرا اس گھوڑے سے تو وفاداری سیکھ جو اپنے مالک کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. ابراہیم سے وفاداری سیکھو میرے ساتھی. ابراہیم وفادار تھے. آج ابراہیم کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں. درود میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر، جس طریقے سے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ اے اللہ تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ درود شریف میں ابراہیم کا نام لیتے ہیں، کچھ تو خاص بات ہے ابراہیم کے اندر، کچھ تو اسپیشل ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اوپر اور نام ابراہیم کا بھی لیتے کہ اے اللہ تو ویسی برکت نازل فرما جیسی برکت تو نے ابراہیم پر نازل فرمائی۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، آج اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ہائے 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 کتنی محبت کرتے ہیں۔ ابھی شیخ جمیل اختر صاحب بیٹیوں پر ایک نظم پڑھ رہے تھے۔ ایک دن ہمارے مدرسے میں ایک آدمی آیا، بیمہ والا، وہ آتے ہیں نا لائف انشورنس والے، LIC والے، اس کو کسی نے بتا دیا عبد الغفار صاحب کی 3 بیٹیاں۔ میرے پاس آیا، کہا کہ ارے مولوی صاحب آپ کو 3 بیٹیاں ہیں، شادی کے ٹائم آپ کو بہت پیسہ چاہیے، تینوں کے نام پر آپ پالیسی لے لیجئے۔ میں نے کہا تو یہاں سے چلا جا بھائی، بیٹی والوں کو اتنا مظلوم بنا دیتے ہیں دنیا والے، ایسا لگتا ہے کہ بیٹی نہیں بوجھ آ گئی۔ بیٹی کے نام پر کوئی LIC لے رہا ہے، کوئی پراپرٹی خرید کے رکھے ہوئے ہے، کوئی ابھی سے ہی سونا بہت مہنگا ہو رہا ہے، سونا لے کے رکھ لو، بیٹی کی شادی کے ٹائم دینا پڑے گا۔ اتنی فکر ہے بیٹی کے مستقبل کی۔ ابراہیم نے ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا ہے میرے بھائی، اولاد کی فکر ہے تو سونے کی تیاری مت کرو، پراپرٹی کی تیاری مت کرو، انشورنس کی پالیسیاں مت لو۔ اگر واقعی اولاد کی فکر ہے تو اولاد کی آخرت کی فکر کرو، اولاد کے عقیدے کی فکر کرو۔ تمہاری اولاد کل سونے اور چاندی میں نہا بھی جائے لیکن اگر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دے، اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو دے، میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گی۔ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں، میں تو توحید والا ہو کر کے جنت میں چلا جاؤں، میرا سگا بیٹا، میری سگی بیٹی، میرا خاندان، میرا پریوار جہنم کی آگ میں جل جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تمہارا پریوار جہنم کی آگ میں جائے؟ اگر گوارا نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابراہیم کو جب بھی فکر تھی، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر تھی، اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر تھی، کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا اور میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو، میری آنے والی نسلوں کو تو شرک سے بچانا۔ اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کی ابراہیم علیہ السلام، ان کی توحید کی فکر کی۔ سونا کوڑ والوں اور آس پاس کے آئے ہوئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نہیں جانتے 20 سال بعد حالات کیا ہوں گے۔ اہل حدیث بستیوں میں تازیہ اٹھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علماء نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کے یہاں شادیوں میں بینڈ باجے بج رہے ہیں۔ آپ کٹیہار کے اور پورنیہ کے علاقوں میں جا کے دیکھیے، مالدہ کے قریب کے بعض علاقوں میں اہل حدیثوں کا تعویذ بھی ہو رہا ہے، مزاروں اور قبروں پہ اہل حدیث کے گھر کا بچہ جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ 20 سال بعد آپ کی نسل کا کیا ہوگا آپ نہیں جانتے۔ اس لیے ابھی سے فکر کرو میرے بھائی، بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ، میں منع نہیں کرتا، مگر اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کم سے کم دین کی اتنی تعلیم دے دو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، کہ دنیا کا کوئی طوفان آ جائے ان کو ان کی توحید سے نہ ہٹا سکے، ان کی عقیدے کی اور ان کی توحید کی بنیاد پہ اتنا مضبوط کر دو۔ یہ سبق بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور کبھی غور کرنا، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پر بھی کوئی دعا بیان ہوئی ہے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کی ہے۔ ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ میری اولاد کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، اے اللہ میری اولاد کو برکت دے دے، مال دے دے، زمین دے دے، جائیداد دے دے۔ ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، پروردگار تو مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میرے بچوں کو بھی تو نماز کا پابند بنا دے اور میری دعا قبول کر لے۔ اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو جب مکہ چھوڑ کے جانے لگے، کچھ دور پہنچے،
بیٹا نظر سے اوجھل ہو گیا، بیوی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پروردگارا اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو اس بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو توفیق دینا وہ یہاں نماز قائم کریں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو میری آنے والی نسلوں کو تو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، اس جگہ کی محبت ڈال دے، لوگوں کے دلوں میں یہاں کا اٹریکشن ڈال دے، یہاں کی کشش ڈال دے، یہاں کی محبت ڈال دے۔ ابھی میں نیپال گیا تھا، ایک برج تھا وہاں پہ، وہ رسیوں کا برج تھا، نیچے سے میں نے دیکھا بہت اونچائی پہ تھا، میری ہمت نہیں پڑی وہاں جانے کی، لیکن ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ اتنی دور آئے ہیں نیپال آئے، چلیے اس برج پہ چلتے ہیں۔ میں گیا اوپر، بہت لمبی اچھا چڑھائی، جب چڑھتے ہیں تو ہم ہانپنے بھی لگتے ہیں، طاقت بھی لگتی ہے۔ کافی چڑھائی چڑھنے کے بعد جب ہم لوگ اوپر پہنچے تو ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ غار ہیرا کی جو اونچائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، غار ہیرا کی اونچائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور آج بھی آپ جب حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیے، آپ دیکھیے کہ غار ہیرا پہ چڑھنے والے 20 سال کے نوجوان بھی آپ کو ملیں گے اور 60 سال کے بوڑھے بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے عجیب محبت ڈال دی اس جگہ کی محبت۔ آپ سونا کوڑ کے ایک علاقے میں، ہندوستان کے ایک اسٹیٹ جھارکھنڈ کے ایک علاقے سونا کوڑ میں، پہاڑوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں، مکہ آپ کے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، عمرہ کرنا ہے 1 لاکھ روپیہ کم سے کم چاہیے، حج کرنا ہے 4 لاکھ روپیہ چاہیے۔ ایک مڈل کلاس آدمی، ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، اس کے لیے 1 لاکھ بھی بہت بڑی رقم ہے، لیکن اس کا دل بھی مچلتا ہے کہ کہیں سے میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آ جائے، میں عمرہ کر لوں، کہیں سے میرے پاس اللہ اتنی طاقت دے دے میں حج کر لوں۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے پیارے ساتھی۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ تو پھلوں کی روزی ان کو عطا فرما۔ اے ابراہیم تم کیسی دعا کر رہے ہو، تم مکہ میں اپنے بچے کو چھوڑ کے آئے ہو، مکہ میں اناج کا کوئی دانہ موجود نہیں، پھل کہاں سے آئے گا، فروٹ کہاں سے آئے گا؟ لیکن میرے پیارے بھائیوں، مانگنے کا سلیقہ اگر آتا ہو تو اللہ سے وہ بھی مانگا جا سکتا ہے جو دنیا میں عام طور سے ملتا نہیں ہے۔ ارے ہمارے لیے امپاسبل ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ابراہیم اپنے بچے کو مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، مکہ میں اناج کا کوئی دانہ نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی فروٹ نہیں ہے، اور ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو، میری اولاد کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ آج بھی مکہ میں دنیا کا ہر پھل آپ کو مل جائے گا، اتنا بہترین پھل آپ کو انڈیا میں نہیں ملے گا جتنا وہاں مل جائے گا۔ دنیا کے مختلف علاقوں کے امپورٹڈ پھل آپ کو، کوئی پھل جرمنی سے آ رہا ہے، کوئی پھل امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی پھل اٹلی سے آ رہا ہے، انڈیا سے کوئی پھل جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے، دنیا کے مختلف کنٹریز سے پھل فروٹ، وہاں دنیا کے سارے پھل آپ کو مل جائیں گے، تھوڑے مہنگے ملیں گے مگر پھل سب ملیں گے۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی میرے ساتھ۔ ابراہیم کو اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر تھی، دنیا کی بھی فکر تھی۔ انہوں نے ابراہیم نے اپنی اولاد کی آخرت کی بھی دعا کی اور دنیا کی بھی دعا کی، اے اللہ میرے بچوں کو، میری آنے والی نسلوں کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ پتہ یہ چلا کہ اچھا باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کی دنیا کی بھی فکر کرے اور آخرت کی بھی فکر کرے۔ اگر بچوں کے لیے زمین بنایا، جائیداد بنایا تو حرام کمائی کی نہ بنائے، حرام کمائی کی جائیداد بنا کے چلا جائے گا، خود تو قبر میں چلا جائے گا۔ بچے سوچیں گے باپ ہمارے لیے بہت کچھ بنا کے گیا، مگر یاد رکھو میرے بھائیوں، جو حرام کا بنا کر کے گیا ہے، بچے کبھی سکھ نہ پائیں گے، کبھی چین نہ پائیں گے۔ ایک نہ ایک دن حرام کمائی سے بنی وہ عمارتیں گر جائیں گی، ایک نہ ایک دن حرام کمائی سے قائم کی گئی وہ دولت بچوں کو برباد کرے گی۔ اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی اگر بھلائی چاہتے ہو میرے ساتھیوں، تو اپنی اولاد کو حرام کمائی کبھی مت کھلانا، اپنے بچوں کے لیے حرام کی پراپرٹی اور حرام کی زمین جائیداد کبھی مت بنانا۔ ابراہیم نے ایک سبق ہم کو یہ بھی دیا، اللہ کے اگر اونچا مقام و مرتبہ پانا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ دنیا میں کوئی بھی اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ میڈیکل کا ایگزام ہوتا ہے، نیٹ کا ایگزام، آپ جا کے کلکتہ میں دیکھ لیجئے، رانچی میں دیکھ لیجئے، بھاگلپور میں، پٹنہ میں جا کے دیکھ لیجئے،
جو بچے جو لڑکے لڑکیاں میڈیکل کی تیاری کرتے ہیں ان کے بال بکھرے رہتے ہیں, کپڑوں کا آتا پتہ نہیں ہے, رات تو دن تیاری کرتے ہیں, اور جب ایگزام دے کر کے آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی جنگ جیت کر کے آئے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے اس نیٹ کے ایگزام میں, ان کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے, کیونکہ یہ خوشی انہوں نے راتوں کی نیند قربان کر کے حاصل کی ہیں. میرے پیارے بھائیو, دنیا میں اونچا مقام پانا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے, دولت کمانا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے, سکھ اور چین کی زندگی حاصل کرنا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے. میرے پیارے بھائیو, جنت تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے, جنت اتنی آسانی سے تو نہیں مل پائے گی, من مانی زندگی گزار کر کے جنت تو نہیں مل پائے گی. جو من میں آئے, جو دل میں آئے وہ کام کرتے رہو اور یہ سوچ لو کہ جنت مل جائے گی. میرے بھائیو یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ, اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے. ایسے کام آپ کو کرنے پڑیں گے جو دل کو گوارا نہیں ہے, جو نفس کو گوارا نہیں ہے. رات کو آپ 2 بجے سوئیں, 3 بجے سوئیں, لیکن فجر کی اذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے. اب اگر جنت چاہیے تو بستر چھوڑنا پڑے گا. سردی کا موسم ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے, وضو کر کے آپ کو مسجد میں جانا ہے. نفس کہتا ہے, دل کہتا ہے آرام سے گدے میں رضائی پہ لیٹا ہے, سوتا رہے, آرام کرتا رہے, مگر اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میرے بندے فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. سردی ہے تو کیا ہو گیا, گرمی ہے تو کیا ہو گیا, بارش ہو گئی تو کیا ہو گیا, تجھے نماز اپنے ٹائم پر پڑھنی ہے. میرے پیارے بھائیو, جنت کو پانا ہے تو بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو نفس کو گوارا نہیں ہوتے. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا. میں جانتا ہوں فتنوں کا دور ہے, بے حیائی کا دور ہے, حرام رشتے بہت تیزی سے بن رہے ہیں, زناکاری بہت تیزی سے پنپ رہی ہے, زناکاری اور بدکاری بہت تیزی سے پنپ رہی ہے. اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا, اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, بہت مشکل ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. بڑی آسانی سے گناہ کا موقع مل سکتا ہے. کسی لڑکے کو لڑکی کا نمبر ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, اسے چیٹنگ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, ملاقات تک ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مگر میرے بھائیوں, اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی جنت کو پانے کی امید میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھنا, اپنے دامن کو زنا سے بچا کے رکھنا, اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچا کے رکھنا مشکل کام ہے. نفس کے لیے بہت بھاری ہے. دل کہتا ہے سارا زمانہ تو یہی کام کر رہا ہے, مگر اپنے دل کو ان گندی چیزوں سے بچا کے رکھنا, تبھی جنت ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے.